الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ہم ذہن نشین کر لیں تاکہ اجتماع کی ساری مجالس سے ہم کو پورا نفع ملے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر مجلس میں ہر ساتھی شروع سے لے کر اخیر تک رہنے کی نیت کرے کہ مجلس میں شروع سے رہیں گے اور اخیر تک رہیں گے تاکہ پوری بات سنیں، پوری بات سمجھیں. جب پوری بات سنیں گے، پوری بات سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے، اور عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا. ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے ہر مجلس میں شروع سے لے کر اخیر تک رہنے کی نیت کرنا کہ بھئی آخر تک رہیں گے پورا مجمع. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ مجلس میں پوری بات کو جاگ کر سننا. اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے. اب مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. زندگی کے رخ کو وہ بات صحیح کرتی ہے جو کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے پوری بات کو جاگ کر سننا، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا. یہ ساری سونے کی نیتیں ہوتی ہے، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا. پھر بھی اگر آنکھ بند ہونے لگے تو اپنے آنکھوں کو مل کر اپنی نیند کو دور کیا جائے تاکہ مجلس کی پوری خیر ہم کو ملے. پڑوسی بھی اپنے ساتھی کو دیکھتے رہیں، کوئی سونے لگے تو محبت سے اس کو اٹھا دے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہے. اسی کے بعد پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سننا کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے تاکہ بات صحیح جگہ پر پہنچ جائے. اسی کے ساتھ میں جتنی بات بھی سنیں گے اس پورے اجتماع میں، ہر مجلس میں عمل کی نیت سے بات کو سننا. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے. اسی لیے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. جب عمل کی نیت سے ہم بات سنیں گے تو بات محفوظ بھی ہو جائے گی اور عمل کی توفیق بھی ملے گی. جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں عمل کی توفیق جو اللہ کی طرف سے ملے گی وہ آدمی کی نیت پر ملے گی. اس لیے ہر مجلس میں ہر بات کو عمل کی نیت سے سننا. اسی کے ساتھ میں اچھی طرح سنتے ہوئے، اچھی طرح سمجھتے ہوئے، اچھی طرح کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا.
کہ اس بات کو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے۔ تو عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے، اور انسانیت تقریباً 700 کروڑ سے زیادہ ہے۔ تو سارے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں بہترین کام کرنے والے آدمی اور بہترین عملہ تیار کرنا، یہ پورے عالم میں بات کے پہنچانے کا مضبوط رخ ہے۔ اور ہماری محنت کا مضبوط رخ یہی ہے، اچھی طرح سمجھ کر، اچھی طرح کرتے ہوئے، اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا کام لے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا آپ کو۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا۔ اتنا بڑا کام دے کر آپ کو اللہ نے بھیجا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ہمارے پاس آنا ہے۔ تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے محنت کا کیا رخ لیا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ لیا کہ بنفس نفیس اپنے آپ کو اس محنت میں پوری طرح لگاتے ہوئے، تھکاتے ہوئے، مٹاتے ہوئے آپ نے حجاز میں کام کیا، اور آپ کا لمبے میں لمبا سفر نبوت کے بعد تبوک تک کا ہے، اور پورا عالم آپ کی محنت کا میدان ہے۔ تو خود اس محنت کو پوری طریقے سے کرتے ہوئے آپ نے 23 سال میں صحابہ کا بہترین سوالات کا مجمع تیار فرمایا، خود کرتے ہوئے اپنا مجمع بنایا، اپنا عملہ بنایا، اور اس صحابہ کی جماعت آپ کی زندگی کا آئینہ تھی۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے۔ اور میں صحابہ کون ہیں؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل۔ فرمایا صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو دن کے شہ سوار ہے، کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں۔ اور فرمایا راتوں کے راہب اور عبادت گزار ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں، اور آخر راتوں میں کر کے، مٹ کے، کھپ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ کرنے کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ صحابہ کی شان بتلائی۔ فرمایا بسام بالنہار و بکاء باللیل، دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے۔ اور یہی دونوں صفتیں آپ کی پوری زندگی میں کامل درجے میں سب سے زیادہ تھی۔ آپ کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو دن کا اکثر وقت آپ کا دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا اکثر حصہ آپ کا اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے سامنے آہوزاری میں لگتا تھا۔ اور یہی دونوں چیزیں صحابہ کے اندر میں منتقل ہوئی، دن میں محنت اور راتوں کو اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں لگنا۔ اس لیے میرے دوستو، محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اور محنت کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا، اور اچھی طرح سمجھ کر کے کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی زندگی میں تیار کرنا۔ کام کی حفاظت ترقی کا یہی راستہ ہے کہ اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح آدمی تیار کرنا۔ صحابہ نے تابعین بنائے، پھر تابعین نے تبع تابعین کو بنائے، اس طرح عملے سے عملہ بنتا رہا، یہاں تک کہ بات صحیح شکل میں ہمارے تک پہنچی، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی اسی راستے سے۔ اس لیے ان باتوں کو سامنے رکھ کر پوری مجلس میں ہم سب کو رہنا ہے کہ وہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے۔
میرے محترم بزرگوں دوستوں، سمجھنے کی اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ دنیا بھی اس کی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے۔ اور جو بے دینی کے ساتھ جیے یا بے دینی پر مرے، نتیجتاً اللہ اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور اس کی آخرت ایسی اجڑے گی جس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے یہاں سے ہر انسان کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں آباد ہوئے اور یہاں سے آ کر گئے، ان کے انجام کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ہمیشہ بے سر و سامانی میں اور قسم پرسی میں رہے، لیکن دین کی بنیاد پر اللہ نے نتیجتاً ان کو چمکا دیا، اور نہ ماننے والے ہر زمانے میں دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے نقشوں میں رہے، لیکن اس کے باوجود نتیجتاً اللہ نے ان کو اجاڑ دیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان میں کہ ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا، اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا گناہوں والی زندگی ہوئی اور معصیت اور نافرمانی والی زندگی ہوئی، جس کی بنیاد پر ہم نے ان کی پکڑ کیا۔ ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا، ان کسی پر فرشتے کی صیحہ اور چیخ کو مسلط کیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، کسی کو زمین میں دسایا، کسی میں پانی کو پانی میں ڈبایا، اور یہ فرمایا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، انہوں نے ہی اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی پکڑ کا مستحق بنا دیا۔ اس لیے مجھ سے میرے محترم دوستو، یہ بنیادی بات ہے کہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف دین کا ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں جس میں لوگ اپنے روزی روٹی کی تلاش میں لگتے ہیں، تجارت ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، حکومت ہے، سائنس ہے، غرض یہ کہ جتنے اسباب دنیا میں چھوٹے بڑے ہیں اور جتنے حالات انسانوں پر دنیا میں آتے ہیں، خوشی کے، غمی کے، راحت کے، تکلیف کے، بیماری کے، تندرستی کے، مالداری کے، غریبی کے، یہ اسباب اور حالات نہ تو کامیابی کے لیے ہے اور نہ تو ناکامی کے لیے ہے، بلکہ صرف امتحان کے لیے اور گزارے کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ ہر انسان کو چھوٹے بڑے سبب میں رکھ کر اور اچھے برے حال سے گزار کر آزمانا چاہتے ہیں کہ اس سبب میں اور اس حال میں یہ حکم کو سامنے رکھ کر جیتا ہے یا خواہش کو سامنے رکھ کر کے جیتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے اور ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے۔ حکموں والا راستہ یہ نبیوں والا راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے، اور خواہشات والا راستہ فرعون کا، شداد کا، حامان کا، ابی بن خلف کا راستہ ہے جو جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے آزمانے کے لیے ان اسباب اور حالات کو پیدا کیا ہے، باقی کامیابی کا تعلق اللہ نے صرف دین کے ساتھ میں رکھا ہے۔ اسی لیے ہم سے پہلے جو لوگ دنیا میں گئے ان کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دیا تھا، اور ان دونوں کو حکومت کے نقشے میں رکھ کر اللہ نے چمکا دیا اور کامیاب کر دیا۔ اور فرعون اور نمرود کے پاس میں بھی بڑی حکومت تھی، اللہ نے ان دونوں کو حکومت میں رکھ کر اجاڑ دیا اور ناکام کر دیا۔ مال قارون کے پاس تھا، اللہ نے قارون کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ اور مال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بھی تھا، اور اتنا مال تھا کہ جب ان کے انتقال کے بعد ان کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے لوہے کی اینٹوں کو کاٹا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن اتنے مال نے ان کو نقصان نہیں دیا۔ ان 10 صحابہ میں سے ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو مال ایک طرف ہے، مال دوسری طرف ہے، ایک طرف ناکامی ہے، ایک طرف کامیابی ہے۔ ایسے ہی وزارت حامان کے پاس تھی، اللہ نے حامان کو وزارت میں اجاڑ دیا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وزارت میں چمکا دیا۔ تجارت مہاجرین کے پاس تھی، مکہ والے تجارت پیشہ تھے، اللہ نے ان کو تجارت میں چمکا دیا۔ قوم شعیب کو تجارت میں اللہ نے اجاڑ دیا۔ باغات انصار مدینہ کے پاس میں تھی، اللہ نے ان کو چمکا دیا باغات میں رکھ کر کے، اور ان کی کھجوریں آج تک پوری دنیا کھا رہی ہے، اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ دوسری طرف قوم سبا کے پاس بڑے بڑے لمبے چوڑے باغات تھے، اللہ نے ان کو ان باغات میں رکھ کر اجاڑ دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ بنیاد سمجھائی ہے کہ اللہ کے یہ اسباب کامیابی ناکامی کے نہیں ہیں، بلکہ ان اسباب میں دینداری کامیابی کا سبب ہے، اور ان اسباب میں بے دینی ناکامی کا سبب ہے۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت سے کسی کا سبب چھڑانے کی محنت نہیں ہے، اور کسی کے حال کو بدلنے کی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ محنت اس بات کی ہے کہ جتنے ایمان والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں، وہ اپنی زندگی میں محنت کر کے اتنی طاقت پیدا کر لے کہ اس شعبوں میں حکموں پر چلنا آسان ہو جائے، خواہش سے نکلنا آسان ہو جائے۔ اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے ہے، اس لیے کہ جب حکموں کے ساتھ آدمی زندگی گزارے گا اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اور اپنے ہر حال میں، تو اس کے ہر حال میں رہتے ہوئے اللہ اس کو کامیاب بھی کر دیں گے، برکت اور رحمت والی زندگی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا ایک آدمی تاجر ہے تو اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، دین ہے، اگر سچائی اور امانت داری کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، اس کی تجارت دین ہے، اس سے اس کی آخرت بھی بنے گی، اس کی دنیا بھی اللہ بنائیں گے۔ ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، فرمایا جب تک کھیتی ہری بھری ہوتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے۔ اگر اس کھیتی میں سے جانور دانہ کھا جائے یا چور چوری کر جائے، فرمایا اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا کسان کو۔ ایک آدمی کے نصیب میں مزدوری ہے، غریب بنایا اللہ نے، فرمایا صبح سے شام تک یہ مزدوری کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کام میں بھی چوری نہیں کرتا اور مال میں بھی چوری نہیں کرتا ہے، تو فرمایا اس حال میں شام کو واپس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقدر کی روزی بھی دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ دن بھر کی محنت سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، مقدر کی روزی بھی مل جائے گی، اور برکت والی ملے گی کہ کتنی بھی تھوڑی ہوگی لیکن ضرورت اٹکے گی نہیں، ضرورت پوری ہو جائے گی، اور اس برکت کے راستے سے آخرت بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ فرمایا ایک آدمی کے نصیب میں اللہ نے حکومت رکھی ہے، ملک کا، اقلیم کا، اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے، لیکن وہ بادشاہت میں انصاف کے ساتھ میں بادشاہت کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، تو فرمایا اس کی حکومت دنیا نہیں ہے، اس کا حکومت کرنا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا وہ اکرام فرمائیں گے
کہ قیامت کے دن میں جب کہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جو دنیا میں حکومت انصاف کے ساتھ کرے۔ اس لیے ہمارے کام سے کسی کی حکومت لینا مقصود نہیں ہے اور کسی کا مال لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مقصد سے مقصود یہ ہے کہ جو جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کر دے اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ اندر کی طاقت سے چلے گا۔ معلومات کی وجہ سے آدمی دین پر نہیں چل سکتا، اور آدمی وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا کہ مسجد ہوگی تو نماز پڑھے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور آدمی کو یہ معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے تو یہ نماز پڑھے گا، ایسا نہیں ہے کہ بھئی لوگوں کو معلومات ہے کہ نہیں ہے اور دین پر چلنے کے وسائل ہے کہ نہیں ہے، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے۔ تو دین نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے، طاقت کی کمی ہے، کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ ضعف ایمان کی وجہ سے اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی میں وہ طاقت پیدا ہو جائے جو اللہ کے سارے فرائض پر اس کو کھڑا کر دے اور سارے حرام سے اللہ اس کو بچا دے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہی 2 لائن کے احکامات ہیں، کرنے کے لائن کے احکامات ہیں، بچنے کے لائن کے احکامات ہیں۔ تو اتنی طاقت کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض عین ہے جو سارے فرائض پر اس کو کھڑا کر دے، سارے حرام سے اس کو بچا دے، تاکہ زندگیوں میں پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ اس لیے کہ کامیابی اللہ کی طرف سے جو ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی۔ اگر زندگیوں میں دین ادھورا ہوگا، اور ادھورا دین اس کو کہتے ہیں کہ کرنے کے کچھ کام کیے کچھ نہیں کیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے۔ جب زندگیوں میں ادھورا دین ہوگا تو اللہ کی مدد آنے کے بجائے اللہ کی طرف سے دنیا میں حالات آئیں گے پریشانی کے، مصیبتوں کے۔ اسی لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا جو مصیبت بھی تمہارے پر دنیا میں آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے بڑے عذاب سے جو موت سے شروع ہوگا۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے حالات ہم لاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں لاتے ہیں، اور پریشانیاں لانے کی وجہ یہ ہے تاکہ ان پریشانیوں سے گھبرا کر ہماری طرف رجوع کرے، ہماری طرف لوٹے اور توبہ تلہ کر کے ہم کو راضی کر لے۔ اس لیے یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی مدد اور کامیابی جو پوری ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی۔ ادھورا دین ہوگا تو دنیا میں مصائب اور حالات آئیں گے، اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ اللہ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن ضابطے کی بات یہ ہے۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے، تاکہ دین کے راستے سے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دے۔ اب میرے دوستو پورا دین کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس لیے کہ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، تو دین کی کمی کا احساس نہیں ہوتا ہم کو کہ ہمارے اندر میں دین کی کمی ہے۔ دنیا کے مال میں اوپر دیکھتے ہیں، 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے، اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی خرب پتی کو دیکھتا ہے، خرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو پیسہ ہی اقتدار نہیں ہے، اور اقتدار والا اس کو دیکھتا ہے جس کے بعد بڑا ملک ہے کہ میرے پاس تو چھوٹا ہے اس کے بعد بڑا ہے۔ تو جو جس حال میں ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اور ہونا چاہیے۔
اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے. ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو 3 وقت والے کو دیکھتا ہے. الحمدللہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں. بہت سارے مسلمان صرف 3 ہی وقت ہی پڑھتے ہیں. الحمدللہ میں تو پکا مسلمان ہوں. اور 3 وقت والی جمعہ والے کو دیکھتا ہے، اور جمعہ والا اس کو دیکھتا ہے جو جمعہ کی بھی نہیں پڑھتا کہ ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو ان سے اچھے ہیں. اور جو جمعہ نہیں پڑھتے ان کو دیکھتے ہیں جو شرابی کبابی ہے کہ بھئی ہم نمازی تو نہیں پڑھتے، باقی کچھ غلطیاں تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو شریف آدمی ہیں. اور جو شرابی کبابی ہے ان کو دیکھتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے کہ بھئی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، جنت تو ہماری ہے. تو ہر آدمی اپنے دین کے بارے میں مطمئن ہے، حالانکہ بے دینی کوٹ کوٹ کے اس کی زندگی میں بھری ہوئی ہے، لیکن دین کی کمزوری کا احساس نہیں ہے اور دین کی کمی کا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں دیکھنا چاہیے وہاں ہم دیکھتے نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم کو یہ حکم ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر پیدا ہوگا. اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تاکہ اپنی دین کی کمی ہر وقت میں ہماری پر کھلتی رہے اور دینی کمزوری سامنے آتی رہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی صابرین میں سے اور شاکرین میں سے بن نہیں سکتا ہے جب تک دنیا کے معاملے میں نیچے نہ دیکھنے اور دین کے معاملے میں اوپر نہ دیکھے. اور اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کی رضا تک پہنچنے کا اور جنت تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے، صبر اور شکر کا، کہ آدمی زندگی گزارے شکر کے ساتھ اور آدمی زندگی گزارے صبر کے ساتھ. اگر یہ 2 صفتیں آدمی کی زندگی میں آ گئی تو یہ اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کی رضا پر موت آ جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے گی. اور اس کا راستہ یہ بتلایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو ہمیشہ دیکھنا اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا. تو ہمارے لیے معیار کون ہے؟ حق کا معیار کون ہے؟ فرمایا حق کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے. آپ سے پوچھا گیا حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ حق ہے. قیامت تک حق کے سمجھنے کا ایک ہی معیار ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے. آپ کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اپنی زندگی کو محمدی سانچے میں ڈھال کر زندگی گزارو. اور صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کی راہ لینا چاہے اور جو کسی کی نقل اتارنا چاہے اور جو کسی کی ڈگر پر چلنا چاہے تو فرمایا وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے. ان کی ہی حالت ایسی ہے کہ یہ دلوں کے بہت پاک ہے، علم کے بہت گہرے ہیں اور تکلفات سے زندگیاں بالکل پاک ہیں، جو اندر میں ہے وہی باہر ہے. اس لیے حق کا معیار قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے اور ان کو سامنے رکھ کر چلنے کا سارے ایمان والوں کو حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو قرآن میں مہاجر اور انصار کو اللہ نے سچا کہا ہے 2 جگہ پر. ایک جگہ مہاجرین کو سچا کہا ہے، ایک جگہ انصار کی جماعت کو بھی سچا کہا ہے کہ بھائی یہ سچے ہیں، ان سچوں کے ساتھ رہو، ان کی چال چلو، ان کی زندگی اپناؤ، ان کی خلوت جلوت اپنی بناؤ، ان کی انفرادی اجتماعی زندگی اپنی بناؤ. اس لیے کہ حق انہی کے ساتھ مقید ہے قیامت تک. جو اپنے ماحول سے حق کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ غلطی اور دھوکے کے ساتھ زندگی گزارے گا اور ہو سکتا ہے دھوکے پر ہی مرے.
اس لیے کہ ماحول میں دیکھے گا تو غلط صحیح سمجھے گا جس کو وہ غلط ہوگا، جس کو حق سمجھے گا وہ باطل ہوگا، اور اگر اس دھوکے کے ساتھ موت آ گئی تو کل انسان خون کے آنسو روئے گا، اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب بات پوچھی گئی کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، تبلیغ کی محنت سے سب سے کہتے ہو نکلو نکلو نکلو، تو آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہوں؟ فرمایا اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت میں امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ امت اس سطح پر پہنچ جائے، میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں۔ یہ ہماری منزل طے کیا کہ تبلیغ کی محنت کیوں ہے؟ فرمایا وہاں تک جانے کے لیے ہے۔ ہر آدمی اپنی منزل یہ بنا کر چلنا شروع کرے، یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، اس لیے کہ صحابہ کو صحابہ اللہ ہی نے بنایا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ 20ویں صدی کے ایمان والوں میں وہ بنیادیں زندہ کر دے جو بنیادیں اللہ نے صحابہ میں زندہ فرمائی تھی۔ تو صحابہ میں کیا بنیادیں تھی؟ فرمایا صحابہ میں 2 بنیادیں تھی۔ ایک تو 100% ایمان والوں میں پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ جو قرآن میں ہے وہ ان کی زندگی میں ہی، جتنے کرنے کے کام بتائے ہیں وہ سارے کام ان کی زندگیوں میں ہیں، جتنی چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان ساری چیزوں سے زندگیاں ان کی بچی ہوئی ہے۔ جن صفات سے اللہ نے متصف ہونے کے لیے کہا ہے ان صفات سے ان کی زندگی متصف ہے، اور جن رذائل سے پاک رہنے کا حکم دیا ہے ان رذائل سے ان کی زندگیاں پاک ہے۔ اسی لیے فرمایا کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر چلتی پھرتی اللہ کی کتاب تھے، کہ جسے قرآن سمجھنا ہوتا تھا ان کی زندگی کو سمجھا جا سکتا تھا ان کی زندگی سے۔ اسی لیے ان کی دعوت اسلموا تسلموا، فرمایا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی۔ فرمایا کون سا اسلام؟ فرمایا کونوا مثلنا، فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ کیسے ہو جاؤ؟ ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ہماری زندگی وہ ہے جس زندگی پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے کہ صحابہ کی ہر چیز سے اللہ راضی ہے، ان کے فقر سے، ان کے مالداری سے، ان کی افرادی زندگی سے، ان کی اجتماعی زندگی سے، ان کی عبادت سے، ان کی زندگی کے ہر حرکت اور سکون سے اللہ خوش ہے۔ ہماری جیسی زندگی بنا دو، اللہ تعالیٰ تم سے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ان کی زندگی میں پایا جاتا تھا۔ دوسری بات 100% صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا، کہ ہماری جان کی اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی تقاضا آئے، اس کے دین کا تقاضا آئے تو اس کے لیے ایک جان لگانے کا تقاضا ہے تو ایک لگا سکتے ہیں، گھرانے کو لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ لگا سکتے ہیں، برادری کو لگانے کا تقاضا ہے تو برادری کو لگا سکتے ہیں۔ ہماری جان اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت ہے۔ ویسے تو ایمان والے کی جان تو بہت قیمتی، اگر ساری دنیا کسی مومن کو قتل پر جمع ہو جائے تو اللہ سب کو عذاب دیں گے، مومن اتنا قیمتی ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ہماری جانیں بے قیمت ہے۔ اللہ بڑے اور اللہ کا دین بڑا۔ ایسے ہی مال کو بے قیمت بنایا اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں، کہ جتنے مال کا تقاضا ہوگا اتنا مال اللہ کے دین پر لگائیں گے، 100 کا تقاضا ہے تو 100 لگائیں گے، اور 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر پورا اس یقین کے ساتھ لگا دیں گے کہ جب اللہ کی نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں، اللہ آباد کر دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کی نسبت پر کھپنے والے کبھی اجڑتے نہیں ہیں بلکہ آباد ہوتے ہیں، اور وہ نہیں آباد ہوتے ہیں بلکہ ان کی صدیوں تک کی نسلیں آباد ہو جاتی ہے جو اللہ کی نسبت پر اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی غیرت والا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی نسبت پر اپنا لگا دے اور اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو اجاڑ دے، کبھی نہیں ہو سکتا میرے دوست۔ تو یہ 2 بنیادیں صحابہ میں تھی، اس لیے اس کو ہمیں سمجھنا ہے تاکہ اپنی منزل طے کریں۔ جب منزل طے کریں گے تو چلتے رہنا آسان ہو جائے گا، لمبا سفر ہے۔ اس لیے کہ تبلیغ چلے 4 مہینے کا کام نہیں ہے،
7 مہینہ سال کا کام نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر کرنے کا کام ہے۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے کام میں لگے رہو۔ کب تک؟ فرمایا موت تک کا مطالبہ ہے، موت تک لگے رہنے کا۔ اور یہ فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ فرماتے مسلمان ہو کر کے مریو، یعنی فرما بردار بن کر کے مریو۔ تو فرما بردار بن کر کون مرے گا؟ فرما جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بن کر مرے گا، اور جو فرما بردار بن کر مرے گا وہ فرما بردار بن کر قیامت کے دن اٹھے گا۔ جیسی زندگی ہے ایسی موت ہے، اور جیسی موت ہے ایسا قیامت کے دن حشر میں اٹھنا ہے۔ اس لیے جینے اور بننے کا مطالبہ دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ ہے۔ تو لمبا سفر ہے، اگر منزل طے نہیں کریں گے تو اس راستے کی صعوبتوں سے تھک ہار کر یا تو بیٹھ جائیں گے یا راستہ بدل دیں گے۔ تو جو بیٹھ جائے گا وہ بھی منزل گم کر دے گا، اور جو راستہ بدل دے گا وہ بھی منزل گم کر دے گا، منزل گم ہو جائے گی۔ اور جو چلتا رہے گا صحیح رخ کے ساتھ میں، یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، اگر پہنچنا نہیں ہوا راستے میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ پہنچنے والوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ اللہ کے داد و دہیش کے انداز نرالے ہیں۔ فرمایا ایک آدمی نے حفظ شروع کیا اور حافظ بننے سے پہلے مر گیا، تو اللہ قیامت کے دن اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی حج کے لیے لاہور سے روانہ ہوا احرام باندھ کر، اور لاہور کے ایئرپورٹ پر مر گیا، تو اللہ قیامت کے دن اس کو حاجی اٹھائیں گے۔ صحابہ کو منزل بنا کر ہم چلتے رہیں گے، یا تو اللہ ان بنیادوں تک پہنچا دیں گے جو بنیادیں میں صحابہ میں زندہ تھی، اور اللہ ان بنیادوں کی بنیاد پر ہم سے وہ کام لے لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے کام لیا، اور اگر اتنا منظور نہیں ہوا راستے میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت کی منزل یہ طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے امت دوبارہ وہاں تک پہنچے۔ اس محنت میں آنے والا، اس کو محبت کرنے والا، اس میں چلنے والا ہر آدمی اپنی منزل یہ بناوے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے جہاں صحابہ پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے یا اس کے ساتھ میں ہمارا حشر فرما دیں گے۔ تو ان دو بنیادوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا۔ ان بنیادوں کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ان بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے۔ نماز تو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور ہر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن ایمان 24 گھنٹے کے اعتبار سے فرض ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ایک آدمی 100 سال ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کے بعد میں چند لمحوں کے لیے اگر ایمان سے نکل جائے گا تو 100 سال کی ساری عبادت اس کی ختم ہو جائے گی، اور 100 سال کفر میں زندگی گزارنے والا 1 مرتبہ دل کی تصدیق کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا تو 100 سال کا کفر دھل جائے گا، اور 100 سال کے سارے بڑے بڑے گناہ، سارے قتل، ساری چوری، ساری بدکاری، سارے گناہ 1 مرتبہ کلمہ پڑھنے پر سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور ایمان اس لیے 24 گھنٹے کے اعتبار سے فرض ہے، اور ایمان میں ادنا کھوٹ کی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اللہ شرک کے گناہ تو معاف نہیں کریں گے، باقی بڑے بڑے گناہ جس کے لیے بھی چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ 100 آدمی کے قاتل کو معاف کر دیں گے توبہ کی نیت پر، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی بنیاد ہمارے دین کی یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا سب سے پہلے کلمہ بننا چاہیے، اور کلمے کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے الفاظ صحیح ہوتے ہوئے اس کا یقین یہ بننا چاہیے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے،
چیزوں سامانوں اور حکومتوں سے نہیں ہے. میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگی دیتے ہیں، اللہ ہی موت دیتے ہیں، اللہ ہی رات لاتے ہیں، اللہ ہی دن لاتے ہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے. پوری دنیا کے جتنا نظام ہے وہ اللہ کے امر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب تک بقا کا امر ہے، جب تک پوری دنیا باقی ہے. جب اللہ فنا کا امر لائیں گے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی. آسمان ٹوٹ جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، سارے انسان اور جنات مر جائیں گے اور سارے فرشتے بھی مر جائیں گے. اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت اور ملکیت حکومت کس کی ہے؟ کوئی بھی جواب دینے والا نہیں. اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، پہلے بھی ایک تنہا زبردست اللہ مالک تھے، آج بھی مالک ہے، آئندہ بھی مالک اللہ ہی رہیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو، زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے ہے ہی نہیں ہے. اس دھوکے سے نکلنا ہے امت کو، تاکہ امیدیں دنیا سے ختم ہو جائے، مخلوق سے، اور ڈر مخلوق کا ختم ہو جائے. اس لیے کہ جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، اور ساری مخلوقات کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے، چاہے وہ ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چاہے چیونٹی ہو چاہے جبرائیل امین ہو، چاہے قطرہ ہو یا چاہے سمندر ہو، اور چاہے پیسہ ہو یا لاکھوں یا کھربوں ہو، ان سب کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. فرمایا جتنی مخلوقات نظر آ رہی ہے اس کے کسی کے ہاتھ میں بھی کسی کو نفع دینا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نقصان دینا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کسی کو مارنا نہیں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں کسی کو زندہ کرنا نہیں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں مار کر دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے. یہ سب کچھ تنہا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی نفع نقصان کے مالک ہے، اللہ ہی زندگی اور موت کے مالک ہے، اور اللہ ہی سب کو مار کر کے دوبارہ زندہ کرنے کے مالک صرف تنہا اللہ ہے. اس لیے مخلوق سے امید بھی ختم ہو جائے اور مخلوق کا ڈر بھی ختم ہو جائے. کیا ختم ہو جائے؟ مخلوق سے امید بھی ختم ہو جائے اور مخلوق سے ڈر بھی ختم ہو جائے، کہ ساری دنیا کے سارے انسان اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ میں کسی ایک آدمی کو مارنا چاہے تو وقت سے پہلے اس کو مار نہیں سکتے ہیں، اور کسی کو چند سیکنڈ کی زندگی بڑھانا چاہے تو بڑھا نہیں سکتے ہیں. یہ یقین ہمارا بنے تاکہ مخلوق کا ڈر بھی نکل جائے اور مخلوق سے امید بھی ہماری ختم ہو جائے. ہم امید رکھیں گے صرف اللہ سے، ہمارے کام بنانے والے صرف اللہ ہے، اور کاموں کے بگاڑنے والے بھی صرف تنہا اللہ ہے. اگر ملک سے زندگی بنتی تو فرعون اور نمرود کی بن جاتی، مال سے زندگی بنتی تو قارون کی بن جاتی، اگر باغات سے زندگی بنتی تو قوم سبا کی بن جاتی. ان چیزوں میں زندگیوں کا بننا نہیں ہے، زندگیوں کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلے دعوت کی محنت میں یقین کے بنانے کی محنت ہے، کہ ہر آدمی کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں، اللہ ہی زندگیوں کو اجارتے ہیں. آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. یہ یقین ہمارا بنے تاکہ مخلوق کا ڈر بھی نکل جائے اور مخلوق سے امید بھی ختم ہو جائے. اسی کے ساتھ ہمارا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اندھادھند نظام نہیں ہے کہ اس کی بنا دیا اس کی اجاڑ دیا، ایسا نہیں ہے. اللہ علیم ہے اور حکیم ہے، اللہ کا علم بھی بڑا اور اللہ کی حکمت بھی بڑی. تو اللہ اپنے علم اور حکمت سے زندگیوں کو بناتے بھی ہے اور بگاڑتے بھی ہے، اور بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. فرمایا کس کی زندگی اللہ بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی سانچے میں ڈھل کر زندگی گزارے گا
اور جو محمدی بن کر کے مرے گا اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے، جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے، غریب ہے تو غربت میں بنا دیں گے، اور مالدار ہے تو مالداری میں بنا دیں گے، بیمار ہے تو بیماری میں بنا دیں گے، تندرست ہے تو تندرستی میں بنا دیں گے۔ جس حال میں بھی ہے محمدی بن کر یہ جیے گا اور محمدی بن کر کے یہ مرے گا، اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے۔ زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ محمدی بن کر جینا اور محمدی بن کر کے مرنا ہے۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک محمدی بن کر جینا سیکھ لے، محمدی بن کر کے مرنا سیکھ لے، تاکہ جس حال میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اچھے سے اچھی بنا دے۔ اور دنیا کی زندگی اچھی بننے کے معنی یہ ہے کہ اللہ دلوں میں اطمینان، چین اور سکون دیں گے۔ جھوپڑے میں ہے لیکن چین اور سکون ہوگا، آپس میں محبتیں اللہ دیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دین کی وجہ سے محبتیں زندہ ہو جائے گی، محبتوں سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، دعاؤں میں قبولیت پیدا کر دیں گے۔ دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، تو حالات سے حل کیسے نکلے گا آدمی؟ اور اللہ کے نکالنے سے نکلے گا، اور اللہ سے نکلنے کا راستہ حالات کا صرف زاری کا ہے اور دعا کا ہے۔ تو اللہ دعاؤں میں قبولیت دے دیں گے ہر ایمان والے کی، جب اللہ سے کہے گا تو اللہ اس کی دعا پر اس کے کام بنا دیں گے۔ مقدر کی تھوڑی روزی زیادہ روزی حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے، کہ تھوڑی ہے لیکن کافی ہے، تھوڑی ہے لیکن برکت ہے، نسلیں کھا رہی ہے اس میں سے، گھرانے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائیں گے۔ ایک پیالے میں 70 صحابہ دودھ پی رہے ہیں، اللہ وہ برکتیں دکھائیں گے دوبارہ، دین کی برکت سے اور محمدی بننے کی برکت سے۔ اس لیے میرے دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کا کلمہ ٹھیک ہو جائے، یقین بھی ٹھیک ہو جائے، اور زندگی بھی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک محمدی سانچے میں ڈھل جائے۔ اس لیے کہ اللہ والا بننے کا سب سے مختصر راستہ اور شارٹ کٹ راستہ وہ سنت والا راستہ ہے، سارے خطرات سے پاک راستہ سنت والا راستہ ہے۔ محفوظ طریقے سے اللہ تک آدمی پہنچ جائے گا سنت کے راستے سے۔ اس لیے کہ جب سنت والی زندگی ہوگی تو نفس اور شیطان کے عمل دخل سے آدمی محفوظ ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی نے گھر کا دروازہ بند کیا بسم اللہ کہہ کر، اور آدمی نے کھانا شروع کیا بسم اللہ کہہ کر، تو شیطان کہتا ہے یہاں کھانے کی بھی گنجائش نہیں، یہاں رہنے کی بھی گنجائش نہیں، مہر لگ گئی اس کے اوپر۔ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جو گھر کا دروازہ بسم اللہ کر کے رات کو بند ہوگا، اور جس کھانے کو بسم اللہ کر کے شروع کیا جائے گا اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں کسی کام میں جو کام سنت کے مطابق ہوگا اس کے اوپر عمل شیطان کا عمل دخل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے کلمہ بنانے کی یہ محنت ہے کہ ہر ایمان والے کا اس محنت کے ذریعے سے کلمہ بن جائے، اور کلمے کے راستے سے ہماری عبادت کی لائن ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے کہ ایمان اور عبادت یہ دونوں اللہ کے بڑے بڑے حق ہیں۔ ایمان میں کسی کو شریک کرنے کی گنجائش نہیں، ایسی عبادت میں بھی کسی کی شرکت کی گنجائش نہیں۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور ایمان صرف اللہ کا حق ہے، یہ دو بڑے بڑے اللہ کے حق ہیں، ایمان اور عبادت۔ اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا، عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ نماز روزہ یہ جانی عبادت ہے، تو اپنی نماز کو ایسی اچھی بنانا کہ جس نماز کے ذریعے سے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اچھی بن جائے۔ اس لیے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اچھی جو بنے گی وہ نماز کے بننے کے راستے سے بنے گی۔ اللہ والی یہ فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے، کہ گھر کا دھواں کہاں سے باہر جائے گا؟ کھڑکی اور روشن دان سے باہر جائے گا۔ گھر میں تازہ ہوا کہاں سے آئے گی؟ کھڑکی اور روشن دان سے آئے گی۔ ایسا ہی زندگیوں کی برائیاں زندگیوں سے جو نکلے گی وہ نماز کے راستے سے نکلے گی، اور زندگیوں میں اچھائیاں جو آئے گی وہ نماز کے راستے سے آئے گی۔
اسی لیے نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ نماز بنتی جائے گی تو زندگیوں میں سے رذائل نکلتے جائیں گے، اچھائیاں زندگیوں میں آتی چلی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک دوشیزہ سے، تو خیر القرون کا بہترین زمانہ تھا، تو لڑکی نے لڑکے سے یوں کہا کہ آگے کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے ایک کام کرو، امیر المؤمنین کے پیچھے آپ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ راستہ دکھایا۔ تو اس نوجوان نے 40 دن تک امیر المؤمنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لڑکی کا دھیان دماغ میں سے نکل گیا، اللہ کی محبت دل میں آ گئی اور پوری زندگی نکھرنے کا سامان پیدا ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی نماز بنانے کی محنت ہے تبلیغ میں کہ ہر ایمان والا اپنی نماز بنا کر کے اپنی نماز ایسی اچھی بنا دے جو 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر کھڑا کر دے، کہ جس طرح نماز میں پابند ہے، نماز کی باہر کی زندگی میں بھی ہم پابند رہیں گے اللہ کے حکموں کے۔ آنکھ پابند، زبان پابند، کان پابند، ہاتھ پابند، پیر پابند، دل دماغ پابند۔ جیسا نماز میں ساری پابندی، نماز کی باہر کی زندگی میں بھی پابندی۔ روزہ ایسا اچھا رکھے کہ تقوی پیدا ہو جائے، کہ حلال سے بچ گئے ہیں حکم کی بنیاد پر، کہ اللہ نے گھر میں پاک روزی موجود ہے، منع کر دیا تو نہیں کھاتے، حلال بیوی ہے اس کے پاس نہیں جاتے، پانی ہے، اچھے مشروب ہے لیکن نہیں پیتے، کیوں کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اور میں حلال سے بچ گئے ہیں تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، کہ پوری زندگی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچ کر زندگی گزاریں گے۔ یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے عطا فرمائے۔ اسی کی غرض یہی بتائی کہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور حرام سے بچ گئے تو یہ سب سے بڑی عبادت گزاری ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، فرمایا حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ حرام سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت گزاری ہے۔ 24 گھنٹہ نماز ہے، تسبیح ہے، تلاوت نہیں کر سکتا ہے، لیکن حرام سے بچ کر 24 گھنٹہ آدمی عبادت گزار رہ سکتا ہے، اور تقوی زندگی میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے دیں گے، ایسی جگہ سے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ کوئی الجھن آ گئی، پریشانی آ گئی، مقدرات ہے آ جاتی ہے، تو الجھن سے نکلنے کی بنیاد تقوی ہے، تقوی کی بنیاد پر اللہ الجھن سے نکال دیں گے، اور نیکی ہوگی تو نیکی کا بھاؤ قیامت کے دن اللہ بڑھا دیں گے، اور نیکی میں وزن جو بڑھے گا وہ تقوی کی برکت سے بڑھے گا۔ اب انداز لگائے کہ تقوی کی برکت سے نیکی میں کتنا وزن پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک دن کی نیکی مجھے دے دو، آپ کے وصال کے دن کی نیکی اور آپ کی ہجرت کی رات کی نیکی جس میں آپ ساتھ میں تھے آپ کے، وہ مجھے دے دو تو میں اپنی پوری زندگی کی نیکی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک دن اتنا بھاری اور ایک رات اتنی بھاری، یہ تقوی کی برکت سے صدیق اکبر کو اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بتایا ہے، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، فرمایا ایسے اچھے روزے ہمارے اندر اور امت میں زندہ ہو جائے کہ جس کے راستے سے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ زکوٰۃ اتنی خوش دلی کے ساتھ ایک ایک پائی کی نکالی جاوے کہ دلوں کا بخل ختم ہو جاوے۔ حج ایسا سیکھ کر اچھی طرح کیا جائے جو پوری زندگی کو اطاعت کے اوپر کھڑا کر دے، اسی لیے حج ہے، اطاعت سکھانے کے لیے۔ تو اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا، یہ دوسری بنیاد ہے ہماری دین کی۔ اسی کے ساتھ تیسری بنیاد ہماری معاشرت ہے، آپس کا رہن سہن ہے اور آپس کے حقوق ہے، اس لیے کہ جتنے تعلقات ہیں اتنے دنیا میں حقوق ہے، اور دنیا تعلقات کی جگہ ہے کہ بادشاہ ہے اور رعیت ہے، یہ تعلق ہے، یہ سیٹ ہے اور نوکر ہے، یہ تعلق ہے، یہ باپ ہے اور یہ بیٹے ہیں اور بچے ہیں، یہ تعلق ہے، یہ میاں ہے اور یہ بیوی ہے، یہ تعلق ہے، یہ بھائی ہے اور یہ بہن ہے، یہ تعلقات ہے، یہ پڑوسی اور یہ پڑوسی، یہ تعلقات ہے۔ یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے، اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔
جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو حقوق کے ادا ہونے کی وجہ سے گھر سے لے کر پورا عالم جنت کا نمونہ بن جائے گا، گہوارہ بن جائے گا. پوری دنیا میں امن و امان ہوگا، پوری دنیا میں سلامتی ہوگی حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے. اور اگر حقوق ضائع ہو جائے اور حقوق ایک دوسرے کے مارے جائے تو گھر سے لے کر پورا عالم یہ جہنم کا اکھڑا بن جائے گا. آج دیکھ لو پوری دنیا میں کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، کسی کی آبرو محفوظ نہیں ہے. اس کی بنیاد حقوق کا ضائع کرنا ہے. جب تک یہ حقوق کا ضائع ہونا رہے گا، جب تک جان مال غیر محفوظ رہے گی، اور جب حقوق کی ادائیگی دنیا میں زندہ ہو جائے گی تو پوری دنیا میں ہر ایک کی جان مال آبرو محفوظ ہو جائے گی. اس لیے ایمان والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں، اور ایک دوسرے کے کام آنے میں، اور ایک دوسرے کی غلطی معاف کرنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے. جسم کے سارے اعضاء کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے. ہاتھ پکڑتا ہے چلتا نہیں ہے، آنکھیں دیکھتی ہے بولتی نہیں ہے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے. لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اچھا کھانا کھا لے یا رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے. فرمایا اس سے ایمان والوں کی مثال ہے کہ کوئی ایمان والا اپنے بھائی کی برائی کو سوچ ہی نہیں سکتا. جیسا ایک عضو دوسرے عضو کی برائی نہیں سوچ سکتا. کبھی پیر ہی نہیں کہیں گے میں جسم کے بوجھ کو کیوں اٹھاؤں، کبھی زبان یہ نہیں کہے گی کہ پیر کی تکلیف میں اپنی زبان کو کیوں ہلاؤں. ہر عضو اپنے لیے کم کام کرتا ہے، دوسرے کے لیے زیادہ کرتا ہے. فرمایا ایمان والوں کی مثال یہ ہے. اور جب ایمان والے آپس میں ایک ہوں گے اور نیک ہوں گے تو اللہ کی مدد کے مستحق ہو جائیں گے. اللہ کی مدد کے اٹھنے کا سب سے بڑا سبب آپس کا اختلاف اور افتراق ہے. جب امت مختلف کھانوں میں بڑھ جاتی ہے، زبان کے لیول پر، زبان کے وجہ سے، یا قوم کی وجہ سے، یا وطن کی وجہ سے، یا رنگ و روپ کی وجہ سے، جب مختلف کھانوں میں امت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتی ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ساری رگوں کو کاٹا ہے، اور کاٹ کر آپ نے امت کو ایک بنایا ہے اور نیک بنایا ہے، اور پوری امت کو اللہ پر جمع کیا ہے. کہ امت کون ہے؟ کہ اللہ والے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. اسی لیے غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کے بارے میں رائے لی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو رائے دیا وہ یہ رائے دیا کہ اللہ کے نبی، میری رائے یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار سامنے قیدی ہے، اس ایمان والے کے ہاتھ میں اس کے رشتہ دار کو دے دو. کافر بیٹے کو مسلمان بیٹے کے ہاتھ میں دے دو، باپ کو اس کی گردن مار دے. بھائی کو بھائی کے ہاتھ میں دے دو، چاچا کو بھتیجے کے ہاتھ میں دے دو، تاکہ اللہ کے سامنے ہم ثابت کر دیں کہ ہم سارے رشتوں سے اوپر اٹھ چکے ہیں. ہمارا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ایمان کا ہے. جو ایمان والا ہے جو ہمارا ہے، جو ایمان والا نہیں وہ ہمارا نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، ایمان والوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، اور یہ فرمایا تم میں کا کوئی بھی کامل مومن بن نہیں سکتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ انصاف ہے. ہماری معاشرت کی بنیاد انصاف پر ہے کہ اپنے لیے جو پسند کریں گے اپنے سارے ایمان والے بھائیوں کے لیے پوری دنیا میں پسند کریں گے. جس قوم کا ہو، جس وطن کا ہو، جس زبان کا ہو، جس رنگ کا روپ کا ہو، وہ ایمان والا ہے، وہ ہمارا ہے. یہ سب سے بڑا رشتہ ہے. اس لیے فرمایا اس کے لیے وہ پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کریں گے. صرف وہی نہیں کریں گے بلکہ احسان بھی کریں گے. ضرورت پڑنے پر اپنی ضرورت کو اٹکا کر اس کی ضرورت پوری کریں گے. 7 گھروں میں بکری کی سری گھوم پھر کر پہلے گھر پر واپس آتی ہے، ان کے فقر کا بھی پتہ دیتی ہے اور ان کے اخلاق کا بھی پتہ دیتی ہے کہ بھلے بے میں بھوکا رہ جاؤں، میرا بھائی کھا لے. 3 صحابی بھوک پیاس کے حالت میں مر رہے ہیں، اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے کو پسند نہیں کر رہے کہ ہمارا ایمان والا بھائی ہے، اس کو ہم اپنی ضرورت کو اٹکائیں گے، اس کی ضرورت کو پوری کریں گے. ہماری معاشرت کی بنیاد حیا پر ہے. حیا زندگی میں ہوتی ہے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے. اسی لیے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، فرمایا جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے وہ کرو.
شرم ہی کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے آدمی بچتا ہے. شرم ختم ہوئی تو آدمی کی اوقات ختم ہو گئی. اور یہ فرمایا ہماری معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے. تعیش سے منع کیا گیا کہ اپنے آپ کو عیش کا عادی نہیں بنانا، راحت پسندی کا عادی نہیں بنانا، اپنے آپ کو مجاہدے کا عادی بنانا، جفا کشی کا عادی بنانا، اپنے آپ کو کم سے کم چیزوں سے اپنی ضرورت کے پورے کرنے کا عادی بنانا. اس لیے کہ سادگی ہوگی تو زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ راحت پسندی میں زندگیاں مشکل ہو جاتی ہے. اس کے لیے بہت کمانا بھی پڑتا ہے اور بہت تھکنا بھی پڑتا ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری معاشرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت بنی کہ جس کے راستے سے دنیا کے ہر ایمان والے کو اپنے دوسرے ایمان والے سے نفع پہنچے، کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے، کسی کی غلطی ہو تو اس کو درگزر کرے، کوئی مصیبت میں ہے تو اس کا ہاتھ بٹائے. یہ ہماری معاشرت کی بنیادیں ہیں. اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ بنایا ہی ہے. یہ خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. ہر انسان میں اللہ نے ضرورت بھی رکھی ہے، خواہش بھی رکھی ہے. ضرورت محدود ہے، خواہش لامحدود ہے. ضرورت کے پورا کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا اور خواہش کے بھی پورا کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا، لیکن ضرورت کے پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے دنیا میں کیا. اس لیے کہ خواہش لامحدود ہے اور ضرورت محدود ہے. دنیا میں ضرورت پوری ہو سکتی ہے، خواہش کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے خواہش کے پوری کرنے کا وعدہ اللہ نے جنت میں کیا. اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے. ہر مرد اور عورت کی 5 ضرورتیں ہیں. ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پوری کرنا، حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا. جب حلال سے اپنی ضرورتوں کو حاصل کریں گے تو اس کے لیے جو تھکیں گے اس پر بھی اللہ انعام دیں گے. اس لیے کہ ہمارے دین میں ملنگ پنا نہیں ہے اور ہمارے دین میں نفسانیت بھی نہیں ہے. ملنگ پنا بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے کہ کچھ کریں گے نہیں، کسی کونے میں پڑیں گے اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن کر کے رہیں گے. فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے. اور نفسانیت کی بھی اجازت نہیں ہے. نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، کہ پیسہ آنا چاہیے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، جھوٹ سے آئے، دھوکے سے آئے، ملاوٹ سے آئے، پیسہ آنا چاہیے. یہ نفسانیت ہے، یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے. اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی، ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہوگی، لیکن وہ دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی. اس پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا. ہمارا دین میں کرو یا مرو نہیں ہے، بلکہ آسانیاں ہیں، اور اتنی آسانیاں ہیں کہ ہر آدمی دین پر ہر زمانے میں ہر حال میں چل سکتا ہے. اللہ نے اتنا آسان دین دیا. اس لیے اپنی ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پورا کرنا. رہا خواہشات، اس کو آخرت کے لیے چھوڑنا. دنیا میں اللہ نے خواہشات کیوں رکھی ہے ہر آدمی میں لامحدود؟ فرمایا اس کو پورا کرنے کے لیے نہیں رکھی ہے، اس کو حکم کے مقابلے میں توڑنے کے لیے رکھی ہے. جب حکم آئے گا تو اس کے مقابلے میں خواہش آئے گی. تو حکم کو پورا کرنے کے لیے خواہش توڑنے کے لیے رکھی ہے. جب خواہش ٹوٹے گی تو ایمان کا نور ملے گا، ہدایت کا نور ملے گا. دیا جلتا ہے نا تیل تو روشنی ہوتی ہے، پیٹرول جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے. ایسا ہی جب خواہش ٹوٹتی ہے تو ہدایت کا نور ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، سامنے کوئی حرام چیز آ گئی، اس نے اپنی نگاہ کو نیچی کر لیا، تو فرمایا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کریں گے جو اپنے دل میں وہ محسوس کرے گا، اس لیے کہ اس نے خواہش کو توڑا ہے حکم کو پورا کرنے کے لیے. ایسا ہی پوری زندگی میں خواہشات اللہ کے حکموں سے ٹکرائے گی. تو حکم پورا کرنا اور خواہش کو توڑنا، یہ توڑنے کے لیے اللہ نے رکھی. اور خواہش پوری کہاں کریں گے؟ فرمایا جنت میں پوری کریں گے. اس لیے کہ آخرت لامحدود ہے، تو وہاں پر لامحدود خواہشات پوری ہوگی. اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے. کہ بھئی جی کے چاہنے کی کوئی حد ہے؟ جی تو کچھ بھی چاہ سکتا ہے.
کہ وہ کسی فقیر سے یوں کہو کہ پوری دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو کہ وہ کیا کہے گا؟ ہاں کہے گا کہ نہ کہے گا؟ ہاں کہے گا، لیکن بیچارہ بن نہیں سکتا یہاں. لیکن آخرت میں اس کی خواہش پوری ہوگی. ہر آدمی اپنی جنت میں جنتیوں کی شاہانہ شان سے رہے گا، بادشاہوں کی طرح. اسی لیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اے مخاطب تو دیکھے گا، پھر دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ فرمایا نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور ہر ایک کا بہت بڑا ملک ہوگا. کم سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کی جنت پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. پاکستان سے بڑی نہیں، پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. اور اس جنت میں جوان بنا کر داخل کریں گے، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. تندرست بنا کر داخل کریں گے، کبھی بیمار نہیں ہوگا. خوبصورت بنا کر داخل کریں گے، کبھی بدصورت نہیں ہوگا. زندگی دے کر داخل کریں گے جہاں کبھی موت نہیں آئے گی. ہر ایک کی جوانی یوسف علیہ السلام، ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا. ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی سریلی ہوگی. ہر ایک کے جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی. سب کی عمر 33 سال کی ہوگی جنت میں. اور ہر ایک کا قد حضرت آدم علیہ السلام جتنا ہوگا، اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے. اور ہر جنتی کو 100 آدمیوں کی طاقت دے کر اللہ جنت میں داخل کریں گے. اللہ کا دیدار ہوگا. جیسے 14 رات کے چاند کو دیکھتے ہیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، اس طرح اللہ کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ مہمانی فرمائیں گے، اور ہر آدمی نبیوں کی جو جتنا کام کرے گا وہ نبیوں کی کرسی کے اتنا ہی قریب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی مہمانی میں سارے جنتیوں کی مہمانی ہوگی. اور ہر نعمت لازوال ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور کبھی اس پر روک ٹوک نہیں ہوگی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کبھی ختم بھی نہیں ہوگی، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ خواہشات پوری کرنے کے لیے جنت بنائی ہے. اور دنیا ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے. اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے، سنت طریقے پر پوری کرنا ہے. حرام سے بچنا ہے اور اسراف سے بچنا ہے. اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے. آدمی اچھا کھانا کھائے تو طاقت بنے گی، خوشی محسوس ہوگی. سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ بدہضمی ہو جائے گی، قے ہو جائے گی، جلاب ہو جائے گا، پھوڑی پھوسی نکل جائے گی. کہ کیا ہوا؟ کہ فوڈ پوائزن ہو گیا. ایسے ہی حلال اور حرام کی تاثیر ہے. جب زندگیوں میں حرام آتا ہے تو حرام سوچتا ہے، اور جب حلال آتا ہے تو زندگی میں حلال کام کرنا آدمی کو سوچتا ہے. حلال اور حرام کی اتنی تاثیر ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے، اور اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا. اور ایک غلط آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر بدکاری کا جذبہ پیدا ہوا. اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو علماء پر پیش کر کر کے ہر قسم کے حرام سے، ناجائز سے، مشتبہ سے، مکروہ سے نکالتے ہوئے پاک صاف لقمہ ہمارے پیٹ میں جانا چاہیے، اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں جانا چاہیے، اور ہماری عورتوں کے پیٹ میں جانا چاہیے. ہم حلال کمائی کما کر ان کے اوپر خرچ کرنے کے مکلف ہے، حرام کمائی کر کے خرچ کرنے کے مکلف نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو حرام سے بچانا، حلال سے کمانا، سنت طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا، اسراف سے اپنے آپ کو بچانا. اس لیے کہ اسراف کی مثال اللہ والے فرماتے ہیں آگ کی ہے. آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. ایسا اسراف جب زندگیوں میں آ جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے، ساری جانی مالی طاقت کھا لیتا ہے. بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچتی ہے، یہاں تک کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں بچتا. اسراف اتنی زندگی کو کھا لیتا ہے. اس لیے اسراف کی اجازت نہیں ہے. اسراف سے اپنے آپ کو بچانا اور سنت طریقے پر اپنی زندگی کو لانا. سنت میں برکت ہی برکت ہے، سنت میں رحمت ہی رحمت ہے، سنت میں حفاظت ہی حفاظت ہے. سنت میں سب سے زیادہ اللہ سے قرب پیدا کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے. اس لیے اپنی ضرورتوں کو اس طریقے سے پورا کرنا.
اسی کے ساتھ میں جب یہ 4 لائنیں ٹھیک ہوگی، جب کلمہ بنے گا، جب عبادت کی لائن ٹھیک ہوگی، جب معاشرت کی لائن ٹھیک ہو جائے گی، اور جب ہماری معاملات کی لائن ٹھیک ہو جائے گی، اب ہماری زندگیوں میں اخلاق کے پھل لگیں گے۔ 5ویں نمبر پر جا کر زندگی میں اخلاق آتے ہیں، یہ 4 لائنیں ٹھیک ہونے کے بعد میں، ورنہ تو اغراضی ہوتی ہے۔ اور جب اخلاق زندگی میں آئیں گے تو پوری دنیا اسلام کی طرف ایسے آئے گی جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے، اور پیاسا پانی کی طرف آتا ہے، اور دھوپ میں چلنے والا چھاؤں کی طرف آتا ہے۔ ایسی ساری انسانیت دین کی طرف اور اسلام کی طرف دوڑ کر آئے گی، اور دنیا کا کوئی بھی پروپیگنڈا ان کو حق کی طرف سے آنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں دین جو چلا ہے وہ طاقت کے زور پر نہیں چلا ہے، بلکہ ایمان اور اعمال اور اخلاق کے راستے سے چلا ہے۔ صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں، جو ساری انسانیت کے قلوب کو اسلام کی طرف متوجہ کیے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا۔ اخلاق کے بارے میں یہ فرمایا، اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اور اخلاق کا خلاصہ فرمایا کس میں ہے؟ فرمایا کسی کو ہم سے تکلیف نہیں پہنچے، سب کو ہم سے راحت پہنچے، اپنوں کو، پرائیوں کو، سب کو، ساری انسانیت کو ہم سے راحت پہنچے۔ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کو چاہتے ہیں، ان کی لائی ہوئی زندگی چاہتے ہیں، اور ساری انسانیت کے لیے ہم بھلائی چاہتے ہیں کہ ساری انسانیت جہنم کے عذاب سے بچ جائے، اور ساری انسانیت جنت میں داخل ہو جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، اور اللہ کی رضا والی زندگی حاصل کر لے، اللہ کی رضا والی موت مرے۔ یہ ساری انسانیت کے لیے ہم چاہتے ہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اس لیے ہر ایک کے ساتھ میں ہم بھلائی کریں گے۔ اور اخلاق کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں بتایا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو، اس لیے کہ معاف کرنا آسان ہے، بدلہ لینا مشکل ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو تماچا مارا، کیونکہ وہ اتنا ہی ناپ کے تماچا مار سکتے ہیں، اگر آپ نے زور سے مار دیا تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ کس میں ہو جائے گا؟ ظالموں میں۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سامنے سے ایک دوسرا آدمی آیا، غلط آدمی، اس نے آ کر کے حضرت صدیق اکبر کو بلا بینا کہنا شروع کیا۔ صدیق اکبر خاموش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر نے جواب دینا شروع کیا تو آپ وہاں سے چل دیے۔ تو صدیق اکبر نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ مجھے کہہ رہا تھا تو آپ ہنس رہے تھے، اور جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ چل دیے یہاں سے۔ تو فرمایا جب تم چپ تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہو جائے۔ کیا نہ ہو جائے؟ زیادتی۔ اس لیے کہ بدلہ لینا بہت مشکل ہے اور معاف کرنا بہت آسان ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے اور درگزر کریں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے۔ اللہ سے معافی لینے کا راستہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو درگزر کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو۔ فرمایا جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس سے رشتہ داری کو جوڑو، جو رشتہ داری توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو۔ اس لیے کہ صلہ رحمی کا مسئلہ تو بہت اہم ہے۔ قیامت کے دن صلہ رحمی اللہ سے کہے گی، اے اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے دنیا میں توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے۔ اس لیے ہر حال میں رشتہ داری کو نبھانا چاہیے، چاہے کتنا ہی اپنی آنکھ پر جھیلنا پڑے، کتنا ہی برداشت کرنا پڑے، کبھی رشتہ داری کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اور رشتہ داریوں کے ساتھ، کسی رشتہ داری کے ساتھ میں کبھی بھی بگاڑ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صلہ رحمی کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ صلہ رحمی سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو، اور فرمایا جو تمہیں کبھی کھانے چائے پانی کو نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔
جو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلانا پلانا. فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی زبردست جاہلیت تھی وہ جو ختم ہوئی ہے وہ آپ کے اخلاق کے راستے سے ختم ہوئی ہے. جو آپ کے جان کے دشمن تھے وہ آپ کے لیے جان دینے والے بن گئے. جو آپ کے جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے. اور جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے دوست بن گئے اور آپ کے اوپر اپنا سب کچھ نشاور کرنے والے بن گئے. میرے دوستو حدیبیہ کے موقع پر سہیل ابن عمرو یہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے من محمد رسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع میں ایسا حال بنایا کہ سہیل ابن عمرو کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلق کرا رہے ہیں اور آپ کے بالوں کو اٹھا رہے ہیں اور اپنے آنکھوں سے چوم رہے ہیں اور آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کے وضو کو لے کر کے اپنے بدن کے پر مل رہے ہیں. جو محمد رسول اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر آپ کو اللہ کا نبی مانتے تو جھگڑا کائی کا تھا، آپ لکھو میں محمد ابن عبداللہ. لیکن اللہ نے ایسی زندگیاں بدلی ہے وہ آپ کے اخلاق کے راستے سے بدلی ہے. اسی لیے آپ اندازہ لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ میں 10,000 جان نثاروں کی جماعت ہے. اور مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کے لیے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے پر اونٹ کی ہوئی ڈالی، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا اور آپ کے خباب کو، خبیب کو، عمار کو، یاسر کو، سمیہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو تکلیفیں پہنچائی اور شہید کیا ہے، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. مکے والوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم. فرمایا آپ تو بھلے ہیں، بھلوں کی اولاد ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور حالات سے گزرنا پڑا. جب یہ بھوکے ان کے پاس آئے ہیں تو کہا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی لعن طعن نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، ہم نے تم کو معاف کر دیا. فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. مکے والے کہتے ہیں ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی ہے. یہ ایسی اخلاقی زندگی لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے مکہ کے 100% لوگ ایمان میں داخل ہوئے سوائے چند کے. اور اس کے بعد میں مکہ کا فتح ہونا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کی ہوائیں چلا دیا. یہاں تک کہ فتح مکہ میں 10,000 ہے، تبوک میں 30,000 ہے، حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ ہے. اور خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو چکا ہے اور کفر کا کلمہ نیچے ہو چکا ہے. پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن چکی ہے اور ایمان والوں کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھنے کی ہمت اور سکت نہیں رہی ہے. اللہ نے ایسے امن و امان اور سلامتی کی فضا دنیا میں بنائی اتنے تھوڑے سے عرصے میں. اس لیے میرے محترم دوستو اپنے اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اس لیے کہ پوری دنیا کے سامنے جو چیز آئے گی وہ ہماری معاشیات آئے گی، ہمارے معاملات آئیں گے اور ہمارے اخلاق آئیں گے. ایمان دل میں ہوتا ہے، نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ پیٹ میں ہوتا ہے، زکوٰۃ ایمان والوں کو دیتے ہیں، حج بیت اللہ میں کرتے ہیں، جہاں کسی بے ایمان کا داخلہ ممنوع ہے. پوری دنیا کے سامنے جو اسلام آئے گا وہ معاشرت کے راستے سے آئے گا، معاملات کے راستے سے آئے گا اور ہمارے اخلاق کے راستے سے آئے گا. اس لیے میرے دوستو اپنی لائنوں کو اچھے سے اچھی بنانا یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت ان بنیادوں کو زندگی میں لانے کے لیے ہے. اسی کے ساتھ میرے دوستو اپنی منزل اللہ کو بنانا، آخرت کو بنانا. ہم اس دنیا سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس دنیا سے ہم پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے. ملک والوں کو ملک مبارک، وزیروں کو وزارت مبارک، مال والوں کو مال مبارک. ہم کو کسی سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہیے اور ہم کو اقتدار بھی نہیں چاہیے. ہم اللہ چاہیے ہمیں اور ہمیں آخرت چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے، ملک و مال کی بنیاد پر اٹھایا ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ آپ کی محنت کا انجام یہ ہوگا کہ بڑی بڑی طاقتیں زیر ہوگی اور حق کی طرف آئے گی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا. آپ اندازہ لگائیں جب بے کسی اور بے بسی کے حال میں آپ ہجرت فرما رہے ہیں، اس وقت میں سراقہ ابن مالک نے جب آپ کا پیچھا کیا
تو آپ نے یہ فرمایا اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. یہ بشارت دے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علم میں یہ بات تھی. عدی بن حاتم آپ کے پاس میں آئے تو عدی بن حاتم سے آپ نے پوچھا کہ عدی اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو عدی نے کہا کہ میں ایک دین پر ہوں. فرمایا تیرے دین کو میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، تو تیری قوم کا جو مال کھاتا ہے تیرے دین میں حلال ہے. تو شرم کے مارے نگاہ جھک گئی. پھر آپ نے فرمایا میں بتاؤں تم کیوں نہیں قبول کرتے؟ تم اس لیے قبول نہیں کرتے ہو کہ تم دیکھتے ہو کہ ہماری چاروں طرف کمزور لوگ ہیں کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، ایک دوسرے کی اوٹ پہ بیٹھتے ہیں تاکہ سطر نہ کھلے. ان کے پاس کھانا نہیں ہے، سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے. ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں کہ 10 سوار ایک ایک سواری پر باری باری سوار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پیر پھٹ گئے تو چتلے باندھ کر چل رہے ہیں، اور تم بڑے آدمی ہو، تم سوچتے ہو کہ ان کمزوروں کے ساتھ ہم کیسے رہیں. آپ نے فرمایا عدی یہ ہماری کام کی ابتدا ہے. اللہ ایک دن وہ لائے گا کہ اس مدینہ میں سارے زکات دینے والے ہوں گے، کوئی بھی زکات کا لینے والا نہیں ہوگا. ایک دن اللہ ایسی خوشحالی کے حالات لائیں گے. اور یوں فرمایا اس وقت میں تم ہماری کمزوری اور بے بسی دیکھ رہے ہو، اور چاروں طرف دشمنوں کی یرغمال ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ اس کام سے دنیا میں وہ امن و امان لائیں گے کہ ایک لڑکی صنعاء سے چل کر مکہ مدینہ آئے گی، نہ اس کو اپنی زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہوگا اور نہ اپنے عصمت کے لوٹنے کا خوف ہوگا. دنیا میں ہمارے کام سے اتنا امن و امان آئے گا، دنیا میں اتنی سلامتی آئے گی کہ ایک آدمی عراق سے لے کر مکہ مدینہ آئے گا. پوچھا جا گیا کیسے پایا لوگوں کو؟ فرمایا میں نے لوگوں کو ایسا پایا کأنہم من اب و ام واحد، میں نے ان کو ایسا پایا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تیری میری نہیں، کہیں مجھے اجنبیت محسوس ہوئی، مجھے ایسے لگا کہ میں اپنوں سے نکل کر اپنوں میں آیا ہوں. ایسے یا ایسے حالات پیدا ہوں گے. اور یہ فرمایا کسرا ابن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے، اور ان کے فتح کرنے والوں میں تم بھی ہوں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے باوجود آپ نے امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا. اسی لیے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں بیعت کے لیے، تو انہوں نے آپ سے پوچھا الا ما نبایع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشۃ والمکرہ، فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے. سننا اور ماننا، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو. جی کا کیا ہے؟ جی تباولا ہوتا ہے، کبھی چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا ہے. تو فرمایا جی چاہے نہ چاہے ہر حال میں میری بات کو سنو گے اور مانو گے، اس پر بیعت کرو. والنفق فی العسر والیسر، دین کے لیے خرچ کرو گے، تنگی کی حالت ہوگی تو اور فراخی کی حالت ہوگی، دونوں حالتوں میں دین کے لیے خرچ کرو گے، اس پر بیعت کرو. وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرو گے اور برائی کے دنیا سے مٹانے کا کام کرو گے. وعلی ان تقولوا فی اللہ حق لا تخافوا باللہ لومۃ لائم، اور حق بات کہو گے حق طریقے سے اور کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں. کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں. کون کیا کہے گا، کون کیا کرے گا، کہ فرمایا اس کی ملامت سے ڈرے بغیر حق بات کو حق طریقے سے کہو گے، اس پر بیعت کرو. وَعَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، اور فرمایا جب تمہاری دعوت پر میں مدینہ میں آ جاؤں اور پورا عالم تمہارا دشمن ہو جائے اور تمہارے مقابلے پر آ جائے، اس وقت میری حفاظت کے لیے ان تمام وسائل کو تم اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس پر بیعت کرو. یہ بیعت کے شرائط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جائیں گے تو انصار کو کیا کرنا ہے، یہ شرائط آپ نے ان کے سامنے رکھی. تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی یہ شرائط پوری کر لیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کہ محنت کا انجام یہ ہوگا، آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت دیں گے.
آپ نے اس امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر اٹھایا ہے کہ ہم کو اس دنیا میں جو بھی کام کریں گے، جس کے ساتھ بھی کریں گے، صرف اللہ کی نیت بنائیں گے کہ اللہ راضی ہونا چاہیے، رضا والی زندگی ملنا چاہیے اور رضا والی موت ملنا چاہیے اور ہماری آخرت بننا چاہیے۔ ہم دنیا سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے اور دنیا کا اقتدار بھی نہیں چاہتے، اپنی منزل اللہ کو بنانا اور اپنی آخرت کو بنانا۔ میرے محترم دوستو، ایک مبارک زندگی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اور پوری امت جن مسائل سے دوچار ہے اور امت جن حالات سے دوچار ہے اور امت جن مشکلات اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، ان پریشانیوں سے نکلنے کا واحد راستہ اس زندگی کو اپنانا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستوں سے ہم کوشش کریں گے، دلدل کی طرح پھنستے چلے جائیں گے، کبھی نکل نہیں سکتے۔ یاد رکھے، ہر آنے والا دن مصائب کے بڑھانے والا دن ہوگا اس زندگی کے بغیر۔ اس زندگی مسائل کا حل صرف اس زندگی میں رکھا ہے۔ قرن اول میں مسائل حل ہوئے ہیں انسانیت کے، صرف اس زندگی کے راستے سے حل ہوئے ہیں۔ آج بھی مسائل حل ہوں گے اس زندگی کے راستے سے ہوں گے، اور آئندہ بھی مسائل حل ہوں گے وہ صرف اس راستے سے حل ہوں گے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پوری امت کے مسائل کا حل اور ساری انسانیت کے مسائل کا حل، اس لیے کہ انسانیت کتنا بھی ترقی کرتی جائے اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل الجھتے ہی چلے جائیں گے۔ آپ یہ بتاؤ، دنیا میں امن و امان بڑھا یا خوف و ہراس بڑھا؟ کہ بھئی کیا بڑھا؟ جان و مال کا تحفظ بڑھا یا جان و مال کا ضیاع بڑھا؟ دوستیاں بڑھی کہ دشمنیاں بڑھی؟ حسن زن بڑھا کہ بدگمانیاں بڑھی؟ آپ دیکھو، دنیا میں مسائل حل نہیں ہوئے ہیں، مسائل بڑھے ہیں اور آئندہ مسائل اور بڑھیں گے، اس لیے کہ چیزیں مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ اس زندگی سے امت بھی سنبھل جائے گی اور ساری انسانیت بھی سنبھل جائیں گی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ مبارک زندگی ہمارے اپنے اندر میں آ جائے، ہمارے گھرانے میں آ جائے، ہماری برادری میں آ جائے، ہمارے ملک کے ایک ایک چپے میں آ جائے اور پورے عالم کے اندر میں آ جائے۔ اللہ نے نظام ایسا چلایا ہے کہ پوری دنیا کے ہر ملک میں ہمارے ایمان والے باشندے رہتے ہیں، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے۔ محنت کا ایسا رخ پوری دنیا میں قائم ہو جائے کہ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں ایسا نہ بچے کہ جہاں پر ایمان والے رہتے ہوں اور وہاں ہماری جماعتیں اس زندگی کو اپناتے ہوئے اس زندگی کو ان کے در میں عام کرنے کی محنت نہ کر رہے ہو۔ ایسا کوئی گاؤں نہ بچنا چاہیے، بلکہ پوری دنیا میں محنت کا ایک ایسا جال بچ جائے کہ جس کے نتیجے میں جو ایمان والے جہاں کہیں بھی ہے وہ اس زندگی کو اپنا کر جینے والے بنے۔ جب یہ زندگی میرے دوستو دنیا میں وجود میں آئے گی اور ہر جگہ ایک مجمع بنتا چلا جائے گا اور ہر جگہ اس کا ماحول بنتا چلا جائے گا، تو یہ مجمع انسانیت کو اس کی طرف آنے پر مجبور کر دے گا اور یہ ماحول انسانیت کو اس طرف آنے کے لیے ان کے شوق کو بڑھا دے گا، اس لیے کہ انسانیت کے مسائل کا حل اس کے علاوہ اور راستے میں ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کام کے بارے میں پورا مجمع آج کے دن یہ کرے کہ انشاءاللہ اس کام کو ہمیں کرنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے۔ کیوں بھائی کرنا ہے انشاءاللہ؟ کس کو کرنا ہے؟ ماشاءاللہ پورے مجمع کو کرنا ہے۔ اب میرے محترم دوستو، اس محنت کے ذریعے سے جو چیز مطلوب ہے وہ محنت یہ مطلوب ہے کہ اس محنت کو کرتے کرتے ہمارے اندر میں محنت کی وہ استعداد پیدا ہو جائے جو استعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت سے امت میں پیدا کی تھی۔ اس لیے کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، اس محنت سے بہت دور جا چکے ہیں، تو اگر وہ محنت سے پہلے دن کی تشکیل کریں تو ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی دوڑنا نہیں شروع کرتا، بچہ پہلے بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر گھٹنوں کے بل چلتا ہے، پھر کھڑے ہو کر چلتا ہے، پھر دوڑتا ہے۔ تو یہ دوڑنا ہمارے اندر میں آ جائے اور اس محنت تک پہنچنا آ جائے، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے محنت کی ایک آسان شکل ہمارے سامنے رکھی ہے۔ خروج کی بھی آسان شکل ہے اور مقامی محنت کی بھی آسان شکل رکھی ہے کہ اس محنت کی شکل کے ذریعے سے پوری امت میں سے ایک معتدی مجمع محنت کے اس رخ تک پہنچے جس رخ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔
اس لیے کہ دنیا میں کام اس وقت پہ پورا ہوگا جب ایک مجمع اس نوعیت کا بنے گا جو مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بنا کر کے گئے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں لوگ بنے، ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں بنے، ہو سکتا ہے سینکڑوں میں ہو جائے، ہم نہیں جانتے وہ مجمع کتنا ہوگا، ہو سکتا ہے ہزاروں میں ہو جائے، ہو سکتا ہے چند لاکھ میں ہو جائے، کروڑوں مسلمان ہی اس میں سے ایک مجمع ایسا بنے کہ جن کی زندگیوں میں محنت کا عروق قائم ہو جائے جو عروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں امت میں قائم کیا ہے۔ تو آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں امت میں محنت کا کیا رخ قائم فرمایا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ قائم کیا کہ جو آپ کی دعوت پر ایمان میں آیا، آپ نے اس کی جان مال کو ایمان کے سیکھنے پر اور ایمان کے پھیلانے پر یعنی دعوت اللہ پر اتنی لگوایا جتنا کہ دعوت کا تقاضا تھا۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہی اللہ ہمیں اور پوری امت کو سمجھا دے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے امت کی جان مال دعوت پر اتنی لگوائی گئی جتنا دعوت کا تقاضا تھا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی گھر کاروبار میں ہم کتنے لگتے لگاتے ہیں، گھر کاروبار میں کتنے لگتے لگاتے ہیں، جتنا تقاضا ہوتا ہے اتنے لگتے لگاتے ہیں۔ جب گھر کاروبار میں اتنے لگتے لگاتے ہیں تو گھر کاروبار کے سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جتنا تقاضا ہے اتنا لگتے ہیں۔ تو دعوت پر ہماری جان مال جب اتنی لگے گی جتنا دعوت کا تقاضا ہے تو دعوت کے جتنے تقاضے گھر سے لے کر عالم کے ہیں وہ سارے تقاضے اچھی طریقے سے پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے امت کی جان مال دعوت پر اتنی لگوائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا۔ نمبر 2، ایمان والوں کی جان مال کو عبادت پر لگوائی کہ ہر آدمی عبادت پر اپنی جان مال اتنی لگائے کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے جتنا کہ عبادت کا تقاضا ہے، اتنی جان مال لگوائی۔ تیسری لگانے کی جگہ اخلاق ہے کہ اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق پر رحم کا معاملہ کریں گے، خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کریں گے، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مقروضین پر، مدیونین کے اوپر اور بیماروں پر۔ غرض یہ ہے کہ جس پر جس لائن کا بوجھ ہے اس بوجھ کو ہلکا کرنے میں اپنی جان مال اتنی لگائیں گے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے۔ یہ 3 بنیادیں ہیں اس امت کے لگانے کی، دعوت ہے، عبادت ہے اور اخلاق ہے۔ صحابہ ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں۔ چوتھی لگانے کی بنیاد ہماری اور ہمارے گھر والوں کی ضروریات ہے، اس کو حاصل کرنے میں بھی لگنا ہے، اس کے پورا کرنے میں بھی لگنا ہے، لیکن بقدر ضرورت لگنا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں امت میں زندہ فرمایا۔ اور محنت کا رخ میرے دوستو یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر یہ رخ امت کے ایک معتدی مجمع میں زندہ ہو جاتا ہے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ آپ انداز لگائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے۔ کتنا زمانہ ہے؟ 650 سال کا زمانہ جس میں کوئی نبی نہیں آئے، تو انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی، اور یہ اتنی بڑی گمراہی اور اتنی بڑی جہالت کتنے سالوں میں کٹی؟ کہ بھئی کتنے سال میں کٹی؟ صرف 23 سال میں کٹی۔ کتنے سال میں؟ 23 سال میں 650 سال کی جہالت اور 650 سال کی گمراہی اللہ تعالیٰ نے ختم فرما کر کے 2 بڑے بڑے کام دنیا میں ایسے وجود میں فرما دیے کہ جس کی وجہ سے امت کی نیا بھی پال لگ گئی اور انسانیت کا سویا ہوا نصیب بھی جاگ گیا۔ ایک تو مجمع بن گیا 23 سالہ محنت کے نتیجے میں، ایسا مجمع بن گیا جس میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، مالدار ہے، غریب ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے۔ غرض یہ کہ ایک ایسی سوسائٹی اور ایک ایسا مجمع تیار ہو گیا کہ جس مجمع کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہیں، اور ان کی دعوت ہوئی اسلم و تسلم کا اسلام راہ و سلامتی ملے گی کہ کون سا اسلام کا ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ اتنا بڑا کام ہو گیا، ایک مجمع تیار ہو گیا 23 سالہ محنت کے نتیجے میں کہ جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔
دوسرا میرے دوستوں ماحول بن گیا پورے حجاز کا، بت پرستی ختم ہو گئی پورے حجاز میں سے، خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ جس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا، ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا، ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا، 100% ایمان والے، ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے والے، بلکہ احسان کرنے والے، بلکہ ایثار کرنے والے تھے۔ یہ اس معاشرت کی بنیاد تھی۔ آپ کو تلاش کرنے سے کوئی دنیا کا طالب نہیں ملے گا، سارے آخرت کے طالب ملیں گے، سارے آخرت کے اور اللہ کے رضا کے طالب ملیں گے، کوئی آپ کو دنیا کا طالب نہیں ملے گا مدینہ منورہ میں۔ اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح میں باپ ہوں بچوں کا ذمہ دار ہوں، جس طرح میں شوہر ہوں بیوی کی ذمہ داری میرے پر ہے، ایسا ہی مسلمان ہوں اسلام کی ذمہ داری بھی میرے پر ہے۔ دنیاوی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے جتنی جان مال کی ضرورت ہوتی ہے میں خوشی خوشی لگاتا ہوں، ایسا ہی اسلام کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جتنی جان مال صلاحیت کی ضرورت ہوگی خوشی خوشی بغیر بوجھ کے لگاؤں گا۔ 100% ایمان والے اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے زمانے میں کام کا رخ یہ تھا کہ جب کوئی تقاضا آپ کے سامنے آتا تو نماز کے عنوان پر ایمان والے مسجد میں جمع ہو جاتے، وہ تقاضا ان کے سامنے رکھ دیا جاتا تو سارا مجمع اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس مجمع میں بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس سواری بھی ہے توشہ بھی ہے کام پر جانے کے لیے، بڑا مجمع وہ ہے جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے توشہ بھی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ان کو سوار بھی کرے ان کو توشہ بھی دے، تو جن کے پاس سواری اور توشہ ہے وہ تو چلے گئے کام پر، اور جن کے پاس سواری اور توشہ نہیں تھا وہ روتے ہوئے رہ گئے۔ قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے تولوا اعینہم تفیض من الدم، فرمایا اس حالت میں یہ واپس لوٹے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ کرنے کا کام تھا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ رونے والے جانے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اکرام ان جانے والوں کا اللہ کریں گے وہی اکرام ان رونے والوں کا بھی اللہ وہی اکرام کریں گے، جو ترقی کرنے والوں کو اللہ دیں گے وہ ترقی رونے والوں کو بھی اللہ وہ ترقی دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو محنت کا یہ رخ پورے مدینہ میں قائم ہوا۔ جب ماحول بن گیا اور مجمع بن گیا تو آپ دیکھو پوری دنیا کے اسلام کی طرف آنے کی راہ ہموار ہو گئی، اس لیے کہ جب کبھی بھی ہمارے اندر میں اس بات کا فکر پیدا ہوگا کہ انسانیت جہنم سے بچ جائے، اس وقت میرے دوستو ہم کو دنیا کے سامنے یہی دو چیز پیش کرنی ہوگی۔ ہماری تقریر اور تحریر سے دنیا مطمئن نہیں ہوگی کہ ہم تقریر سے ان کو اسلام سمجھا دے یا ان کو تحریر سے سمجھا دے، دنیا اس سے مطمئن نہیں ہوگی۔ دنیا ان دو چیزوں کا مطالبہ کرے گی کہ اسلام ہمارے زمانے میں اس زمانے میں قابل عمل ہے، اس کا نمونہ آپ ہم کو بتاؤ، محلہ بتاؤ، شہر بتاؤ، ملک بتاؤ، جہاں ہم جا کر کے دیکھیں کہ 100% مرد عورتیں جوان بوڑھے پورے دین پر چل رہے، ایسا کوئی مجمع ہم کو بتاؤ، یا ایسا کوئی ماحول آپ ہم کو بتاؤ کہ جس ماحول میں جا کر کے ہم یہ دیکھیں کہ 100% دینداری زندہ ہے۔ اور جب یہ دو چیزیں آپ دنیا کے سامنے پیش کر لیں گے تو پوری دنیا حق کی طرف ایسی دوڑ کر آئے گی جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے، پیاسا پانی کی طرف آتا ہے، اور دھوپ میں چلنے والا چھاؤں کی طرف آتا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی پروپیگنڈا ان کو حق کو قبول کرنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت حق میں رکھی ہے، شرط یہ ہے کہ ایک مجمع بننا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے، اور یہ اس وقت میں بنے گا جب محنت کا یہ رخ قائم ہو۔ اب محنت کا یہ رخ قائم ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان شکل اللہ والوں کے رونے اور دھونے کی برکت سے اور بے چینی اور بے قراری کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری کمزوری کو سامنے رکھ کر ایک آسان شکل رکھی، اور وہ آسان شکل یہ رکھی کہ ہر ایمان والا ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں اچھا 4 مہینہ لگا دے، اپنے گھر کاروبار کی ترتیب بنا کر کے تھوڑے سے کام کو آگے پیچھے کر کے ایک مرتبہ اچھا 4 مہینہ لگاوے۔ اچھا 4 مہینہ لگانے کے معنی یہ ہے کہ وقت بھی پورا ہو، اعمال بھی پورے ہو، کرنے کے جتنے کام ہیں وہ کرتے ہوئے 4 مہینے لگانا، انفرادی اعمال بھی اجتماعی اعمال بھی، کوئی عمل چھوٹنا نہیں چاہیے،
ہر دن یہ اعمال کے پورا کرنے کے ساتھ وقت لگانا. بچنے کی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا 4 مہینہ لگانا. پہلی بنیاد ہے ہماری نقل و حرکت کی. دوسری بنیاد یہ ہے کہ جہاں جماعت جائیں وہاں ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کر کے ایک ایک کو ایمان سمجھانا, دین پر چلنے کا نفع, بے دینی کا نقصان سمجھانا, آخرت سمجھانا اور سمجھا کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. ہر جگہ سے جماعتیں بنانے کی محنت کے ساتھ 4 مہینہ لگانا. تیسرا کام یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں پر جماعت جائے وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو مسجد وار جماعت اپنے ساتھ ان کو شریک کر کے مانوس کر کے کھلا پلا کر کے آخری دن جماعت بنا کر نکلنا. بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر کھڑا کر کے آگے بڑھنا. وقت لگائے لوگ بہت ہے, حرکت میں تھوڑے ہیں. بیٹھے ہوئے لوگوں کو حرکت میں لانے کی محنت کے ساتھ اپنا وقت لگانا. ان بنیادوں کے ساتھ دن بھر اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے رات کو اللہ کے سامنے گھنٹوں نماز اور دعا میں لگنا تاکہ اللہ تعالی ہماری دین کی محنت کو قبول کرے. تو کرنے اور بچنے کے ساتھ وقت لگانا, جماعتوں کے نکالنے کی محنت کے ساتھ وقت لگانا, مسجد وار جماعت بنانے کی بڑھانے کی محنت کے ساتھ وقت لگانا اور دن بھر تھکنے کے بعد رات کو اللہ کے سامنے گھنٹوں اچھی نماز پڑھ کر کے نماز میں دعا میں آہوزاری میں لگانا. ایسا اچھا وقت لگانا کہ اللہ ہمارے دلوں کا رخ بھی صحیح کر دے, ہمارا فکر بھی صحیح کر دے, ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے کہ ہم سب کو ناراض کر سکتے ہیں, اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اللہ سے اتنی محبت ہو جائے, اللہ کا اتنا ڈر دل میں پیدا ہو جائے, اللہ کا یقین دل میں پیدا ہو جائے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں, اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اللہ کے حکموں کی عظمت, اللہ کے حکموں سے محبت, حکموں سے زندگی کے بننے کا یقین اتنا آ جائے کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں, حکم کو نہیں توڑ سکتے. اللہ بڑے, اللہ کا حکم بڑا. ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ ہم دنیا کی راحتوں کو قربان کر سکتے ہیں, اپنی آخرت کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں. ہماری آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. تو ایک تو دلوں کا رخ صحیح ہو جائے, ایسا اچھا 4 مہینہ لگانا. دوسرا ہمارا فکر صحیح ہو جائے کہ ہم دنیا میں اس لیے جئیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے, انسانیت ہدایت کے رخ پر آ جائے, پوری امت سنبھل جائے. دنیا میں جئیں گے اس لیے اسی پر مریں گے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کام کاج چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر ملنگ بن جائیں گے, بلکہ سارے کام کریں گے لیکن دعوت کی فکر کے ساتھ کریں گے. مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کی ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے, تو یہ کہیں بھی جائے گا تو ٹوپی دیکھے گا. شادی میں جاوے تو ٹوپی دیکھے, میت میں جاوے تو ٹوپی دیکھے کہ لوگ کون سی ٹوپی پہنتے ہیں, میں اپنے کارخانے میں بناؤں. کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, بچوں کو پالتا بھی ہے, پڑھاتا بھی ہے, شادی بھی کراتا ہے, لیکن فکر ٹوپی کا ہو گیا. ایسے سارے کام ہم کریں لیکن دعوت کی فکر کے ساتھ کریں, اس لیے کہ جب فکر زندہ ہوگا تو محنت صحیح بنے گی. محنت تبلیغ کی ہے اور فکر دنیا کا ہے تو ادھوری تبلیغ زندگی بھر ہوتی رہے گی. اور جب فکر دعوت کا بنے گا تو آہستہ آہستہ محنت کا صحیح رخ بنے گا کہ دعوت پر جان مال بقدر تقاضا لگنا شروع ہوگی, عبادت پر لگنا شروع ہوگی, اخلاق پر لگنا شروع ہوگی, زندگیاں ضرورت پر آئے گی, اسراف سے نکلے گی. اس محنت کا صحیح رخ قائم ہوگا جب فکر بدلے گا. اس لیے اچھا 4 مہینہ لگانے کے بعد اللہ ہمت دے تو ہر سال 4 مہینہ لگائیں, مہینے میں 10 دن لگائیں, روزانہ 8 گھنٹہ لگائیں. تشکیل 7 مہینے کی ہے تو 7 مہینہ لگائیں. سال کی تشکیل صحیح لگنے کے بعد میں